اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے ساتھیوں، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے۔ میں ایک بہت ہی تگڑے موضوع پہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہوں۔ ابتدا میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس ذکر سے کروں گی کہ جس میں مکہ کے معززین ان کے پاس آئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ مکہ معظمہ ایک تجارتی شہر تھا، ابھی بھی ہے، پہلے بھی تھا، اور خانہ کعبہ کی وجہ سے اس کو ایک فضیلت ہمیشہ حاصل رہی ہے۔ تو دنیا جہاں کے لوگ وہاں آیا کرتے تھے، قافلے آیا کرتے تھے، اور لوگ یہاں پر اپنا تجارت کا سامان تجارت بھی کیا کرتے تھے اور اپنی اپنی عبادات بھی کر کے یہاں سے چلے جاتے تھے۔ تو جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے دین کی تعلیمات کا آغاز کیا تو اس کے بعد مکہ کے معززین ان کے پاس آئے، اور ان معززین نے بڑی عجیب بات کی۔ انہوں نے کہا، محمد، ہم نے تمام قبائل کو اور تمام مذاہب کے لوگوں کو خوش کرنے کے لیے ان کے مذاہب کے بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے ہیں، 360 بت پڑے ہوئے ہیں، اور وہ آ کے اپنے بتوں کی پوجا کرتے ہیں، جو بھی ان کے عبادت کا طریقہ ہے وہ کرتے ہیں، اور آپ ایک نیا مذہب لے کے آئے ہیں، اور اس نئے مذہب میں سب سے زیادہ مزے کی بات یہ کہ آپ کے خدا کا تو کوئی بت بھی نہیں ہے، ہمیں آپ کو خوش کرنے کے لیے آپ کو کوئی بت بھی نہیں رکھنا پڑ رہا۔ تو اگر کوئی بت ہوتا تو ہم رکھ لیتے، لیکن چونکہ آپ کے خدا کا کوئی بت بھی نہیں ہے تو اس لیے ہمیں آپ سے کوئی وہ نہیں ہے، آپ اپنی تعلیمات جاری رکھیں، اور صرف آپ یہ کریں کہ خانہ کعبہ میں جو بت ہیں یا جو ہمارے بت ہیں، آپ اس کی مخالفت، ان کی مخالفت نہ کریں۔ جب آپ ان بتوں کی مخالفت کریں گے تو پھر ہماری مخالفت شروع ہو جائے گی۔ آپ بتوں کی مخالفت نہ کریں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے تو دین کی ابتدا ہی، میرے مذہب کی ابتدا ہی لا سے ہے، ہم نے تو بات ہی لا سے شروع کرنی ہے، ہم تو لا سے بات شروع کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ لا، اب یہ لا کیا چیز ہے نا؟ تو ایک دفعہ میں نے بڑا ایک عجیب سا خواب دیکھا، جس میں بہت بڑا صحرا دیکھا میں نے، اور اس بہت بڑے صحرا میں میری دوست مجھے کہتی ہے کہ دیکھو، تم نے لا میں نہیں پھنسنا، جو لا میں پھنس گیا نا وہ برباد ہو جائے گا، تم نے لا میں نہیں پھنسنا، اور لا سے زقن لگا کے اللہ میں چلی جانا، کیونکہ لا خطرناک ہے۔ تو پھر اس نے وہ صحرا میں ایک جگہ گیلی ریت تھی، تو اس نے اس کا ہاتھ جو تھا وہ سورج کی طرح چمک رہا تھا، اور اس نے گیلی ریت میں ہاتھ ڈال کے وہاں سے لا اٹھایا اور مجھے کہا، اس میں نہیں پھنسنا۔ تو میں اکثر سوچا کرتی تھی کہ لا میں پھنسنا کیا ہے۔ اس کے بعد نا یہ خواب تو کچھ عرصہ پہلے، کافی عرصہ پہلے میں نے دیکھا تھا، لیکن اس کے بعد میں سوچا کرتی تھی کہ لا میں پھنسنا کیا ہے۔ پھر جب میں نے یہ حالات دیکھے، دنیا کے لوگوں کے اپنے یہ تمام حالات، یہ ایسے ہیں جیسے لگ رہا ہے کہ ہم لا میں پھنسے ہوئے ہیں، یعنی میں لا میں پھنسی ہوئی ہوں، میں الا اللہ پہ نہیں گئی۔ جب میں الا اللہ پہ جاؤں گی تو معاملہ ٹھیک ہو جائے گا، معاملہ خوبصورت ہو جائے گا، لیکن ابھی تک ہم لا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ میں نے بڑی پیارے پیارے لوگوں کے منہ سے سنا کہ ہم تو لا میں پھنسے ہوئے ہیں۔ لا میں پھنسنا نہیں ہے۔ اگر تم لا پہ آ گئے، اگر تم لا پہ آ گئے کہ ہاں یار there is no God، تو سب سے پہلی بغاوت تو تیری مٹی کرے گی۔ اگر انسان لا کی پوزیشن میں ہو تو سب سے زیادہ خطرناک تو اس کے لیے اس کا اپنا آپ ہو رہا ہے۔ جب وہ کہے گا کہ کوئی خدا نہیں ہے تو اس کی مٹی کہے گی ہاں ہاں میں خدا ہوں، اس کی آگ کہے گی میں خدا ہوں، اس کی ہوائیں کہے گی میں خدا ہوں، اس کا پانی کہے گا میں خدا ہوں، وہ کہے گا انا ربکم الاعلی، میں تیرا سب سے بڑا رب ہوں۔ اگر وہ علم والا ہے تو اس کا علم کہے گا میں خدا ہوں، اگر وہ عشق والا ہے تو اس کا عشق کہے گا کہ میں خدا ہوں، اگر وہ دنیا دار ہے تو اس کی دنیا کہے گی کہ میں خدا ہوں۔ اس کا اگر وہ لا کی پوزیشن میں ہے تو ہر چیز اس کی خدا بننے کے لیے تیار ہو جائے گی۔
اب لا کی جو پوزیشن ہے اس میں سب سے زیادہ خطرناک انسان اپنے آپ کے لیے ہوتا ہے، اس کے بعد وہ سوسائٹی کے لیے خطرناک ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں، میں ایک لیکچرار ہوں نا، لیکن اگر میں محض جا کے کلاسوں میں ڈنگ ٹپاؤں، میں دل سے نہ پڑھاؤں، تو اس کا مطلب ہے کہ میں کیا دیر از نو گاڈ کی پوزیشن میں ہوں؟ کیا میں جواب دہ نہیں ہوں؟ میں نے اللہ کو جواب دینا ہے، تو پھر میں ایسی کیوں کر رہی ہوں؟ وہ بڑے جو بچوں پہ شفقت نہ کرے، وہ بچے جو بڑوں کی عزت نہ کریں، وہ ڈاکٹر جو اپنے مریضوں کی خاطرداری صحیح طریقے سے نہ کریں، وہ سویپر جو اب جھاڑو صحیح طریقے سے نہ لگائیں، کوئی بھی ہماری پوزیشن، آپ نے دیکھا ہوگا نا کچھ عرصہ پہلے سیالکوٹ میں جو 2 بھائیوں کو مارا گیا تھا ڈنڈے مار مار کے، اس دن میں بہت روئی تھی، اس لیے بات مجھے یاد ہے، میں بہت زیادہ روئی تھی۔ اور میں روئی اس بات پہ نہیں تھی کہ 2 بندے مر گئی، کیونکہ بندے مرتے رہتے ہیں، ہم آئے ہم نے جانا ہے، مرنا کوئی انہونی بات نہیں ہے، کوئی اتنی عجیب بات نہیں ہے۔ لیکن میں روئی اس بات پہ تھی کہ لوگوں نے اس کی ویڈیو بنائی تھی، اور ویڈیو بنا بنا کے اپلوڈ کی تھی، تو جو ویڈیو بنا رہے تھے انہوں نے ڈنڈا پکڑنے کی کوشش کیوں نہیں کی؟ انہوں نے ان لوگوں کو کیوں نہیں منع کیا؟ ابھی بھی مطلب جو حالات ہیں آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، پولیس والے، فوجی، عوام مر کھپ رہے ہیں، تو کہاں آپ کو لگتا ہے کہ یہ بندے جو ہے نا یہ الا اللہ کی سٹیج میں ہے؟ یا مطلب جب ہم، اللہ معاف کرے کچھ لوگوں کو یہ بات بری لگے گی، لیکن جب ہم پکنک پہ جاتے ہیں نا تو کتنی ساری گاڑیاں ہوتی ہیں، کتنی ساری لڑکیاں ہوتی ہیں، کتنے سارے ٹیچرز ہوتے ہیں، لیکن اس میں اس دن ہم ایسی مطلب ہے ایسے ہو رہا ہوتا ہے جیسے نمازی معاف ہے، کسی کو پرواہ نہیں ہوتی، کسی کو سمیت میرے کسی کو پرواہ نہیں ہے۔ تو ہم لا کی سٹیج میں ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم جواب دہ نہیں ہیں، جبکہ ہم نے اپنے تمام کاموں کے لیے اللہ پاک کو، اپنے تمام ایکشنز کے لیے اللہ پاک کو جواب دینا ہے، ہم جواب دہ ہیں۔ اس کا مطلب ہے ہم لا کے سٹیج میں، لا کے اسٹیٹ میں پھر رہے ہیں، اور الا اللہ پہ ہم نہیں جا رہے۔ تو جب میں نے یہ بات اپنے دوستوں میں ڈسکس کی تو انہوں نے مجھے کہا کہ مسئلہ تو نے بتا دیا، ہاں لگ رہا ہے۔ وہ پچھلے نا یہاں پر ایک بیوٹی پارلر ہے نا، تو میں ویسی کالج کی چھت سے دیکھ رہی تھی بیوٹی پارلر کے، وہ نا 3-4 بڑی بڑی گاڑیاں کھڑی تھی، خوبصورت مزیدار گاڑیاں، وہ بڑی بڑی جیپ، وہ مہنگی والی خوبصورت گاڑیاں، اور اس میں ایک وہ چھپکلی جیسے دلہن لائے تھے جو تیار ہو رہی تھی، نعوذ باللہ نعوذ باللہ، تیار ہو رہی تھی۔ تو اللہ پاک نے اسراف سے منع کیا ہے، لیکن اسراف ہو رہا تھا۔ اللہ پاک نے دکھاوے سے منع کیا ہے، دکھاوا بھی ہو رہا تھا، ورنہ اس کے لیے تو ایک گاڑی کافی تھی، لیکن نہیں، اس کو گاڑیوں کے قافلے میں لے کے جانا تھا، کیونکہ ہم تو وہ کام کر رہے ہیں جو خدا نے، اللہ پاک نے جس سے منع فرمایا ہے، لیکن ہمارا دھیان ہو تو ہم منع ہو جائیں۔ کوئی دولت کے نشے میں ہے، کوئی طاقت کے نشے میں ہے، کوئی حسن کے نشے میں ہے، کوئی علم کے نشے میں ہے۔ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاؤں کہ وہ پہلی بھی بتائی ہوگی، ایک دفعہ شیطان پھندے بنا رہا تھا، بڑے بڑے پھندے، تو ایک بہت بڑا پھندا تیار کر رہا تھا۔ تو کسی نے پوچھا، شیطان بھائی یہ کس کے لیے بنا رہے ہو؟ تو اس نے کہا یہ پھندے بنا رہا ہوں لوگوں کے لیے۔ تو اس نے کہا اتنا بڑا پھندا یہ لازماً علم والوں کے لیے ہوگا۔ تو شیطان نے کہا نہ نہ، علم والوں کے لیے تو ان کا غرور کافی ہے، وہ تو اپنے غرور میں پھنس جاتے ہیں، یہ بڑے پھندے میں محبت والوں کے لیے بنا رہا ہوں، میں ان کو بھی پھنسانے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ یاد رکھنا کہ اگر تم، شیطان نے کہا ہے نا اللہ پاک سے کہ میں تیری طرف آنے والوں کے راستے میں گھات لگا کے بیٹھوں گا، تو اس کے ساتھ ٹاکرا تو ہوگا، مٹ بھیڑ تو ہوگی۔ تو جب بھی جس چیز کو ہم نے اپنا اللہ، اپنا خدا بنا لیا، تو اس کا مطلب ہے ہم لا کے اسٹیج میں ہیں۔ تو میرے دوستوں نے کہا کہ یہ تو بتا دیا، لیکن اب اس کا حل کیا ہے، اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ لا کے اسٹیج پہ تو لگ رہا ہے کہ ہم لا کے اسٹیج میں ہیں، لا کے اسٹیج پہ ہیں، لیکن اسے نکلنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ تو بہت ساری باتیں، مطلب میں نے بہت سارے پوائنٹس لکھے تھے، لیکن ان پوائنٹس کا نچوڑ میں آپ کو بتاؤں گی کہ قرآن مجید میں اللہ پاک فرماتے ہیں لا تدرک الابصار وہوا یدرک الابصار، لا تدرک الابصار وہوا یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر۔
آنکھیں اس کا احاطہ نہیں کر سکتی اور وہ تمام آنکھوں کا احاطہ کی ہوئی ہے، اور وہی ہر باریک چیز کو جاننے والا بڑا خبردار ہے۔ نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہو دیکھنے کی چاہ تو نظریں جمائے رکھ، پردہ ہو یا نقاب سے رکھتا ضرور ہے۔ تو تم نے اللہ پاک پہ نظریں جمائے رکھنی ہے، اور یہ یاد رکھنا کہ تمہاری نگاہیں اسے نہیں پا سکتی۔ ہمارے نگاہوں کی اتنی اوقات نہیں ہے کہ وہ اسے پا سکیں، لیکن وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو، وہ پا لیتا ہے بے قرار نگاہوں کو۔ میں اکثر اپنے اسٹوڈنٹس کو جب میں پڑھا رہی ہوتی ہوں، میں دیکھ رہی ہوتی ہوں، تو جو بچہ مجھے غور سے دیکھ رہا ہوتا ہے، غور سے سن رہا ہوتا ہے، میں اسی سے مخاطب ہوتی ہوں۔ ہم اسی سے مخاطب ہوتے ہیں نا جو ہمیں سن رہا ہوتا ہے۔ تو اگر آپ اللہ پاک کی طرف اپنی توجہ قائم رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا، تو مجھے یاد کر، میں تجھے یاد کروں گا۔ تو تم اپنی نگاہیں اس پہ جو اللہ تعالیٰ پہ جمائے رکھو، تو اللہ تعالیٰ تمہاری نگاہوں کو پذیرائی دے گا۔ نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، وہ پا لیتا ہے بے قرار نگاہوں کو۔ اور یہ کچھ پیاری پیاری آیات ہیں، یہ ذرا دیکھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اننی انا اللہ، اننی انا اللہ، بلا شبہ ہم ہی اللہ ہیں۔ اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدونی واقم الصلاۃ لذکری۔ بلا شبہ ہم ہی اللہ ہیں، بلا شبہ ہم ہی اللہ ہیں، میرے سوا کوئی معبود نہیں، پس تو میری عبادت کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کر، تو میرا ذکر کر۔ تو اللہ پاک کی طرف اپنی نگاہوں کو جمائے رکھیں، اللہ پاک کا خیال آئے، اللہ پاک کا ذکر آئے، اللہ پاک کا نام آئے، اللہ پاک پہ نظریں جمائے رکھے، تو نگاہیں اسے نہیں پا سکتی، لیکن وہ پالے گا نگاہوں کو۔ لا کے اسٹیج پہ زیادہ دیر نہیں رہنا، اللہ میں فوراً چلے جانا۔ میں بھی کوشش کروں گی، تم بھی کوشش کرنا، اللہ تعالیٰ مجھے بھی کامیاب کرے، تمہیں بھی کامیاب کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پسندیدہ لوگوں میں شامل کرے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کا معاملہ رکھے، شفقت کا معاملہ رکھے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سے محبت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ تم سب کو خوش رکھے، سلامت رکھے، آباد رکھے۔ السلام علیکم۔